بہایا گیا اور صورت ایسی ہو گئی کہ دریائے دجلہ کا رنگ بدل گیا۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورت پیش آئی ہوگی، لیکن اس کے باوجود ہمارے علماء مایوس نہیں ہوئے، ہمارے اکابرین مایوس نہیں ہوئے۔ ایسے سخت ترین حالات کے اندر امت کو انہوں نے سہارا دیا، امت کو پنپنے کی راہ دکھائی، اصول بتائے، طریقے بتائے، اور پھر یہ امت پنپنے کی طرف آتی رہی۔ حالات بدلتے چلے گئے اور پھر چند سالوں کے بعد جو کایا پلٹ ہوئی تو لوگوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ اسی قوم کے اندر سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو دین اسلام کے ماننے والے اور دین اسلام کے علم بردار، اور تاریخ میں جو اس کا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ تاتاری قوم کے اندر اسلام کیسے پھیلا۔ ڈاکٹر آرنالڈ جو بڑا مورخ ہے اور اس کی بہت بہترین ایک کتاب اسلام کے متعلق ہے، دی پریچنگ آف اسلام، اس کے اندر اس نے تاتاری قوم کی اس داستان کو لکھا ہے اور تاتاری قوم کے اندر اسلام کے پھیلنے کی کیا شکل و صورت بنی اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ جاہل قوم، اناری قوم، سخت دل قوم اور جانوروں کے جیسی بلکہ درندوں کی صفات رکھنے والی قوم، اچانک اس کے اندر تبدیلی جو رونما ہوئی وہ کچھ واقعات کی بنیاد پر ہوئی، اور اس کا سب سے بڑا واقعہ یہ تھا کہ تاتاری قوم کا ایک شاہزادہ ایران کے قریب ایک جگہ پر شکار کھیلنے کے لیے آیا تھا، اور اس نے ایک باؤنڈری لگا دی تھی کہ اس باؤنڈری میں کوئی آدمی قدم نہیں رکھے گا، اور وہ اپنے کام کاج میں اور اپنے شکار والے کھیل میں مصروف تھا۔ اتفاق سے ایرانی النسل ایک بزرگ جن کا نام تھا جمال الدین، بڑے عالم تھے، بڑے فاضل تھے، بڑے اللہ والے تھے، وہ ایران سے نکل کر کسی اور جگہ جا رہے تھے۔ چلتے 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 وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر شہزادے نے باڑ لگائی تھی کہ یہاں کوئی قدم نہیں رکھے گا، لیکن ان کو خبر نہ ہوئی تو وہ اسی باڑ کے اندر سے داخل ہو کے جانے لگے۔ وہ تھے ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے تھے، دونوں چلے جا رہے تھے۔ شہزادے کے خادموں نے، اس کے نوکر چادروں نے جب دیکھا کہ کوئی آدمی یہاں سے گھس کے جا رہا ہے تو وہ لوگ آئے اور علامہ جمال الدین کو پکڑ کے شہزادے کے سامنے پیش کر دیا۔ شہزادے کے سامنے پیش کیا اور یہ کہتے ہوئے پیش کیا کہ انہوں نے آپ کی مخالفت کی ہے، آپ نے باڑ لگائی تھی کہ یہاں کوئی قدم نہ رکھے، لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور باڑ کے اندر داخل ہو گئے۔ شہزادے کو بڑا غصہ آ گیا، بڑے غصے کے لہجے میں اس نے ان سے باز پرس کی، اور باز پرس کرتے ہوئے یہ کہا کہ تم ذرا بتاؤ کہ تم اچھے ہو یا میرا کتا اچھا ہے۔ وہاں ایک کتا بھی تھا اس کے ساتھ، اس کتے کو دکھا کر اس نے کہا کہ تم اچھے ہو یا یہ کتا اچھا ہے۔ تو شیخ جمال الدین اللہ سے ڈرنے والے، متقی و پرہیزگار، انہوں نے اس کے جواب کے اندر یہ فرمایا کہ شہزادے مجھے خبر نہ ہوئی، اس لیے میں اس باڑ کے اندر داخل ہو گیا، میں نے جان بوجھ کر تو ایسی حرکت نہیں کی، اور تم یہ کہتے ہو کہ میں اچھا ہوں کہ کتا اچھا ہے۔
تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا جواب دینے سے میں قاصر ہوں، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ ممکن ہے کہ میرے سے بہتر آپ کا کتا ہو۔ یہ جملہ سننے کے بعد شہزادے کا غصہ اتر گیا، اس لیے کہ اس نے کبھی ایسی بات سنی ہی نہیں تھی کہ کوئی انسان یہ کہہ رہا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ میرے سے زیادہ تمہارا کتا اچھا ہو۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے جو بات کہی مجھ کو سمجھائیے، کیا بولنا چاہتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے اس کے اوپر ایک لیکچر دیا، بہترین تقریر دی۔ اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری کے پوری کائنات ایک پروردگار خالق و مالک کی پیدا کرتا ہے۔ زمین کو اسی نے پیدا کیا، آسمان کو اسی نے پیدا کیا، چاند سورج کو اسی نے پیدا کیا، آپ کو بھی اسی نے بنایا، آپ کے والدین کو بھی اسی نے بنایا، مجھے بھی اسی نے بنایا، اس کتے کو بھی اسی اللہ نے بنایا۔ تمام کی تمام یہ چیزیں جو ہم کو نظر آتی ہیں وہ، اور جو ہم کو نظر نہیں آتی وہ سب کی سب ایک خالق و مالک کی پیدا کرتا ہے۔ وہ خالق و مالک جس نے سب کچھ بنایا اور ہمارے اندر اور باہر بے شمار نعمتیں پھیلا رکھی۔ اگر ایک آدمی اس رب کو پہچانتا ہو، اس رب کو مانتا ہو، اس کے احکام پہ چلتا ہو اور اسی ایمان کے اوپر برقرار رہتے ہوئے وہ وفات پاتا ہو اور اسی ایمان کی حالت میں وہ اپنے رب سے جا کے ملتا ہو، تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ لیکن خدا نخواستہ ایک آدمی اللہ کو نہ مانے، اللہ کے پیغمبروں کو نہ مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو نہ مانے اور بے ایمانی کی زندگی گزارے، پھر اسی بے ایمانی کے ساتھ یہاں سے چلا جائے، تو جو آدمی بے ایمانی کے ساتھ اللہ کے پاس گیا وہ اللہ کے نزدیک کتے سے زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ میں نے جو کہا اس جملے کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں ایمان کے ساتھ یہاں دنیا میں زندگی کرتا رہا اور پھر اسی ایمان کے ساتھ مجھے موت آ گئی اور اسی ایمان کے ساتھ میں اپنے رب سے، خالق سے، مالک سے آخرت میں جا کے مل لیا، تو پھر تو میں افضل ہوں اور بہتر ہوں۔ اللہ نہ کرے اگر میرا ایمان خطرے میں ہو اور میرا ایمان چلا جائے اور میں یہاں سے بے ایمان چلا جاؤں، تو پھر آپ کا کتا لاکھ درجے، کروڑ درجے میرے سے افضل ہے۔ یہ تقریر جب انہوں نے کی تو شہزادے کی عقل ذرا ٹھکانے پہ لگی۔ کبھی اس نے ایسی باتیں سنی ہی نہیں تھی، کبھی اللہ کا تصور کسی نے اس کو دیا ہی نہ تھا، کسی نے اس کو ایمان کے بارے میں بتایا ہی نہ تھا۔ جب اس نے ساری باتیں سنی تو دماغ ٹھکانے لگا اور اس نے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ جب ایک کائنات اسی نے اس نے بنائی تو اس پر ایمان ہونا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ اچھا ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میں تمہاری بات کی تصدیق کرتا ہوں، جو تم ایمان کی بات کہتے ہو مجھ کو بھی اسی ایمان کے اندر داخل کرو۔ تاتاری قوم کا شہزادہ شیخ جمال الدین کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہے اور جو وہاں پر اس کے ساتھ تھے وہ سب کے سب ان کے ہاتھ پر ایمان لاتے، اور پھر اس کے بعد بیٹھک ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ کہتا ہے شیخ جمال الدین سے کہ جناب آپ کے طفیل میں مجھ کو ایمان ملا، اب مجھے حقیقت حال سمجھ میں آ گئی، لیکن میں اپنے اس ایمان کو ابھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا۔ اگر میں اس ایمان کو ظاہر کروں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ میرے مخالف ہو جائیں، میرے ماں باپ میرے مخالف ہو جائیں اور مجھ کو دور کر ڈالیں، اس لیے تھوڑا سا مجھے وقت دیجئے اظہار ایمان کے لیے۔ اگر مجھے وقت ملتا ہے تو میں آپ کو یقین دہانی کرتا ہوں کہ جس وقت اللہ میرے باپ کے بعد مجھے اس ملک کا حکمراں بنائے گا اور بادشاہت کی کرسی عطا کرے گا تو اس وقت میں ایمان کا اظہار کروں گا اور لوگوں کو جہاں تک ممکن ہوگا اسلام کے اندر داخل کروں گا۔ وعدہ کیا شیخ جمال الدین سے، اور اس کے بعد میں کہا جب بھی آپ کو کہیں اس بات کی خبر مل جائے کہ اللہ نے مجھے
حکومت پر متمکن کر دیا ہے، تو آپ ضرور میرے پاس میں آنا، میں آپ سے استفادہ کروں گا، میں آپ سے ایمان سیکھوں گا، اور پھر میں اسلام کو، ایمان کو اپنے لوگوں کے اندر داخل کرنے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے کہہ دیا وعدہ کر کے ان کو جہاں جانا تھا وہاں پر چلے گئے، اور شہزادہ اپنا کھیل تماشا کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ زمانہ گزرتا رہا، شیخ جمال الدین انتظار میں تھے کہ آج نہیں تو کل مجھے خبر ملے گی کہ وہ شخص بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھ گیا ہے، لیکن اتفاق اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی زندگی کے آخری لمحات آ گئے اور انہیں کوئی اطلاع اس بات کی نہ ملی کہ شہزادہ خلافت پر، شہزادہ بادشاہت کی کرسی پہ متمکن ہو گیا۔ جب ان کا آخری وقت آ گیا، انہوں نے اپنے صاحبزادے کو بلایا اور کہا کہ تم کو یاد ہے کہ تم میرے ساتھ میں تھے، شہزادہ اسلام قبول کیا تھا اور وہ چھپائے ہوئے ہے، آج نہیں تو کل وہ حاکم بنے گا، بادشاہ بنے گا، میری تو موت کا وقت آ گیا ہے، اس لیے میں تم کو وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ جب بھی بادشاہ کو تم شہزادے کو بادشاہت کی کرسی پہ دیکھو تو ضرور اس سے جا کر ملنا، میرا سلام پہنچانا، اور اس کے بعد اس کو یاد دلانا کہ تم نے میرے باپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ تم اس کا اعلان کرو گے۔ یہ کہنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ زمانہ آگے گزرتا رہا، چند سالوں کے بعد ان کے بیٹے کو علم میں آئی یہ بات کہ وہ شہزادہ اب بادشاہ ہو چکا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب واقعی موقع ہے مجھے کہ اس کے پاس میں جاؤ اور باپ کی نصیحت اور وصیت کے مطابق اس کو یاد دہانی کروں۔ چنانچہ یہ رخت سفر باندھ کے نکلے اور بادشاہ کے محل کے پاس پہنچ گئے، لیکن وہاں ماحول ایسا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ اندر جانے کوئی چانس موجود نہیں۔ سوچتے رہے کیسا جاؤں کیسا جاؤں۔ بہت دیر کے بعد ان کے دماغ کے اندر ایک بات آ گئی۔ انہوں نے یہ کیا کہ بادشاہ کے محل کے قریب اندازہ لگایا کہ بادشاہ کے سونے کا کمرہ کس طرف ہے۔ معلومات کرنے کے بعد بادشاہ کے کمرے کے قریب جا کر باہر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، یعنی رہ گئے، رات وہاں گزاری۔ رات گزارنے کے بعد صبح ہوئی تو علی صبح فجر کے وقت میں انہوں نے زور سے کھڑے ہو کر اذان دینی شروع کر دی۔ یہ سب سے پہلی دفعہ بادشاہ کے کان میں وہاں پر اذان کی آواز، بادشاہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کے کان میں اذان کی آواز۔ لوگوں نے کہا یہاں کون مسلمان آ گئے، اس لیے کہ یہ سب جتنے وہاں موجود تھے انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا، مسلمانوں کو تباہ کیا تھا، ان کے شہروں کو اجاڑا تھا، ان کی عورتوں کو، ان کے مردوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے بوڑھوں کو، سب کو انہوں نے تاخت و تاراج کیا تھا۔ وہی قوم یہاں پر موجود تھی۔ اذان کی آواز بادشاہ کے محل کے پاس سے آتے ہی سب کے کان کھڑے ہو گئے، اور ایک طرف شہزادہ جو اب بادشاہ ہو چکا تھا اس کے کان میں بھی وہ آواز پہنچی تو اسے یاد آیا یہ تو مسلمانوں والی آواز ہے۔ وہ بیدار ہو گیا۔ بیدار ہوتے ہی اس نے حکم جاری کر دیا کہ یہ آواز جو آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے، کون یہ آواز دے رہا ہے، ذرا اس کو پکڑ کے فوراً ہمارے دربار میں پہنچو۔ چنانچہ لوگ آئے، دیکھا آواز جہاں سے آئی تھی وہاں پہنچے، اور شیخ جمال الدین کے صاحبزادے جو وہاں موجود تھے ان کو پکڑ کے لے گئے اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے ان کو دیکھا، انہوں نے سلام پیش کیا، پہچان لیا وہ، اور پھر اس کے بعد ان کو بٹھایا اور اخلاق کے ساتھ میں بات کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے باپ کا پیغام پہنچایا۔ بادشاہ نے کہا یہ آپ نے اذان کیا دی؟ انہوں نے کہا حضور میں یہاں پر آئے کئی دن ہو گئے لیکن آپ کے دربار میں پہنچنے کی کوئی راہ نہ تھی، میں نے یہ تدبیر سوچی کہ اذان زور سے دے دو، آپ کے کان میں آواز پہنچے گی، آپ ضرور ضرور اذان سننے کے بعد مجھ کو طلب کریں گے اور آپ کے دربار میں خود بخود پہنچنا ہو جائے گا۔ اللہ کا فضل کہ وہ
اسی طور پر آپ نے یاد کیا میں آپ کے دربار میں حاضر ہو گیا. میرے باپ کو آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب آپ کو بادشاہت عطا ہوگی تو آپ اسلام کا اعلان کریں گے, اظہار کریں گے اور لوگوں کو بھی اس سلسلے میں دعوت دیں گے. اسی پیغام کی یاد دہانی کے لیے, اسی وصیت کی یاد دہانی کے لیے آیا ہوں. بادشاہ نے پوری بات سنی, بہت خوش ہوا اور پھر اس کے بعد اپنے اسلام کا اظہار کیا. سارے درباریوں کو بلایا, ان کے سامنے پوری وضاحت کی اور وہاں پہلے ہی سے کچھ ایسی صورت بن گئی تھی کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی کچھ محبت داخل ہو چکی تھی. جب یہ اعلان ہوتا ہے تو اعلان کے ساتھ ساتھ سب کے سب دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. یہ واقعہ ہے تاتاری قوم کے اندر اسلام کے پھیلنے کا, جو ایک اللہ والے کی ایک زبان سے نکلی ہوئی بات پر, جو دل سے نکلی تھی اور دل پر اثر کر گئی, اس کا نتیجہ تھا کہ اس طریقے پر بادشاہ نے اور اس کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تباہ کرنے والے لوگ, ملکوں کو تاخت و تاراج کرنے والے لوگ, مسلمانوں کو ہلاک و تباہ کرنے والے لوگ ایسے پہلے بھی گزرے ہیں, لیکن اللہ نے انہی کے درمیان سے ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ وہی پاسبان بن گئے اسلام کے, وہی پاسبان بن گئے دین اسلام. اب جو صورتحال جس سے کہ ہم گزر رہے ہیں, بڑی تشویش محسوس کی جا رہی ہے, اور NRC کے بارے میں, CAA کے بارے میں, NPR کے بارے میں لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ نئے نئے قانون آئے ہیں. ان نئے نئے قانونوں سے ہمارے اوپر نئی نئی باتیں لگائی جا رہی ہیں اور ہم کو اپنے ملک سے دربدر کرنے کی فکریں کی جا رہی ہیں, اپنے ملک سے نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اور ایسے قوانین کے ذریعے ہمارا ناطقہ بند کیا جا رہا ہے. لوگوں کے اندر یہ احساس ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ صورتحال دنیا میں پہلی دفعہ پیش آئی. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے, میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا, بار بار ایسے واقعات پیش آئے ہیں. یہ کوئی نیا واقعہ نہیں. ظلم کا, زبردستی کا, قتل و غارت گری کا بار بار ایسے واقعات پیش آئے. تاتاری قوم کا واقعہ اسی سلسلے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, جس کی کوئی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی, جس کی کوئی نظیر اس کے بعد بھی نہیں ملتی. اب جو صورت پیدا ہوئی, لوگ سمجھ رہے یہ نئی صورت پیش آئی, لیکن میں آپ کو قرآن سے یہ بتانا چاہوں گا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے. شاید الفاظ نئے ہو, NPR کا لفظ نیا ہو, NCR کا لفظ نیا ہو, CAA کا لفظ نیا ہو, لیکن یہ جو مفہوم ہے, ان کے پیچھے جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ دنیا میں آج ہی ایسی بات کہی جا رہی ہو, بلکہ قرآن بتاتا ہے ہر دور کے اندر پیغمبروں کے ساتھ اور پیغمبروں کو ماننے والوں کے ساتھ یہ صورت بار بار پیش آئی. قرآن کریم کے جملے خطبے کے درمیان میں نے پڑھے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. جملوں پر غور کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ, کافر لوگوں نے اپنے رسولوں سے کہا. یہاں جمع کا لفظ آیا ہے, لِرُسُلِهِمْ, رسولوں سے کہا, پیغمبروں سے کہا. حالانکہ ہر جگہ پر ایک ایک پیغمبر آتا تھا. ایک قوم کے پاس ایک پیغمبر آیا, ایک علاقے میں ایک پیغمبر آیا, کچھ لوگوں کے پاس ایک پیغمبر آیا. تو کافر لوگوں نے اپنے پیغمبر سے کہا, یہ نہیں کہہ رہے اللہ کہہ رہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ, کافر لوگوں نے اپنے رسولوں سے کہا. علماء اس کے بارے میں لکھتے ہیں لِرُسُلِهِمْ کا مطلب ہے
ہر دور کے ہر علاقے کے پیغمبروں سے وہاں کے اور اس زمانے کے کافروں نے کہا. تو کیا مطلب نکلا؟ مطلب نکلا کہ ایک دن کا واقعہ نہیں تھا، کسی ایک علاقے کا واقعہ نہیں تھا، ایک دور کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کہہ رہے کہ ہر دور میں ہر علاقے کے جو کافر ہوتے تھے انہوں نے اپنے اپنے رسولوں سے اپنے اپنے پیغمبروں سے یہ کہا تھا. تو معلوم ہوا ایسا واقعہ اس سرزمین پر بارہا پیش آیا، بے شمار پیغمبروں کے ساتھ پیش آیا، بے شمار پیغمبروں کی امتوں کے سامنے پیش آیا ہے. اس لیے کہتے ہیں وقال الذین کفروا لرسلہم، کافر لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے پیغمبروں سے اپنے اپنے علاقوں کے کافروں نے اپنے اپنے علاقوں کے پیغمبروں سے کہا. کیا کہا؟ اور کیجئے الفاظ، آپ کو پورا یناسی اسی میں نظر آئے گا، ینسیار اسی میں نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. کافروں نے کہا ضرور بالضرور ہم تم کو ہمارے ملک سے نکال دیں گے، یا نہیں تو تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ. بتاؤ بھائی کیا فرق ہے اس نعرے میں اور اس نعرے میں؟ تمام پیغمبروں سے کہا گیا، اپنے اپنے علاقوں کے پیغمبروں سے کہا گیا، اپنے اپنے زمانے کے پیغمبروں سے کہا گیا. وہی بات آج بھی کہی جا رہی ہے کہ تم کو باہر نکال دیں گے، یا نہیں تو تم بن جاؤ وہ جیسے ہم ہیں. اور لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، ہماری ملت میں داخل ہو جاؤ، ہمارے میں تم گم ہو جاؤ، ہمارے میں تم سم ہو جاؤ. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم تم کو نکال ڈالیں گے. اب اس کو عنوان کچھ بھی دے دیجئے، عنوان الگ الگ ہو سکتے ہیں، قانون کا نام الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن مفہوم اور معنی اور مصداق ایک ہی ہے. تو یہ بات پہلے دوروں میں کہی گئی، بار بار کہی گئی. حضرت شعیب کے بارے میں بھی قرآن میں موجود ہے. یہ ان کی قوم نے بھی ان سے کہا تھا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، اے شعیب ہم تم کو نکال دیں گے، یعنی تو ہماری ملت میں داخل ہو جاؤ. انہوں نے اور ان کے ساتھ ان کے ماننے والے لوگوں نے جواب دیا کہ ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے مذہب میں اور دین میں داخل ہو جائیں. باقی سب کچھ اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب کچھ جان رہا ہے، فیصلہ وہی کرنے والا ہے. پھر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور کہا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے اللہ ہمارے درمیان اور ہماری اس قوم کے درمیان تو ہی فیصلہ فرما دے، حق کا فیصلہ فرما دے. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور پھر اس قوم ہی کو ہلاکت میں مبتلا کر دیا. قرآن میں یہ سب موجود ہے، تفسیر کا وقت نہیں کہ ان سب آیتوں کے بارے میں گفتگو کی جائے. حضرت شعیب کا یہ واقعہ قرآن میں خاص طور پر بیان کیا گیا. باقی عمومی طور پر پیغمبروں کے ساتھ جو صورتحال پیش آئی اس کا ذکر تو اس آیت میں آپ کے سامنے رکھ دیا گیا کہ اللہ نے کہا وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا. آج کی قومیں بھی یہی کہہ رہی ہیں اور یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ مسلمان ہندوستان میں اگر رہنا چاہے تو وہ ہمارے جیسے بن جائے، ہندو بن جائے، ہماری تہذیب کو اختیار کر لے، اپنے ناموں کو تبدیل کر ڈالے، اپنے مزاج کو تبدیل کر ڈالے، اپنے عقیدوں کو تبدیل کر ڈالے اور پھر ہمارے میں وہ سم ہو جائے تو کوئی مظاہرہ نہیں، ہم ان کی خدمت کے لیے تیار. لیکن اگر مسلمان رہنا چاہتے ہو، وہ اپنے دین و مذہب پر قائم رہنا چاہتے ہو، اپنی تہذیب پر قائم رہنا چاہتے ہو، اپنے مزاج اور کردار کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، تو پھر ان کا یہاں پر کوئی حصہ نہیں ہے، ہم ان کو باہر نکال لیں گے. سٹیزن شپ کہا جا رہا ہے کہ سٹیزن شپ تو یہی ہے کہ ہم نہیں دیں گے سٹیزن شپ لنخرجنکم من ارضنا،
ہماری سرزمین سے تم کو نکال دیں گے، اور یہ ہماری زمین ہوگی، یہ تمہاری زمین نہ ہوگی، اس میں یہ ہمارا ملک ہوگا، تمہارا ملک نہ ہوگا۔ جو نعرہ آج لگایا جا رہا ہے، یہی بات اس زمانے کے پیغمبروں سے کہی گئی۔ لیکن بھائیوں، مسلمان کو گھبرانا نہیں ہے، مسلمان کو پریشان ہونا نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان جہاں بھی رہتا ہو وہ تنہا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس کا پروردگار ہوتا ہے۔ مسلمان یکتا نہیں ہوتا، مسلمان کبھی بے یار و مددگار نہیں ہوتا۔ مسلمان جہاں بھی ہوتا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ میں رہا کرتا ہے، اس کا پروردگار اس کے قلب میں بسا ہوا، اس کے ذہن میں بسا ہوا، اس کے ساتھ میں رہتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ میں ہے۔ تم کھانے میں ہو، پینے میں ہو، تفریح میں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، اپنے گھروں میں ہو، چلتے پھرتے ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، جیسے کچھ بھی ہو، یاد رکھو مسلمان کبھی نہتا نہیں ہوتا، مسلمان کا رب مسلمان کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ تو پھر مسلمان کیوں گھبرائے؟ مسلمان کیوں پریشان ہو جائے؟ مسلمان اپنے آپ کو بے یار و مددگار کیوں سمجھے؟ مسلمان اپنے آپ کو نہتا کیوں سمجھے؟ مسلمان ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے مسلمان کو پورے طور پر شرع صدر ہونا چاہیے، میرا پروردگار میرے ساتھ میں ہے، میرے احوال کو دیکھ رہا ہے، میرے پر آئی ہوئی مصیبت کو دیکھ رہا ہے، میرے اوپر کے احوال کا مشاہدہ کر رہا ہے، امت پر آئے ہوئے احوال، یہ سب کچھ میرے مالک کے خالق کے سامنے ہے، وہ سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ جب دیکھ رہا ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ مسلمان سمجھے کہ مسلمان بے یار و مددگار نہیں ہے، مسلمان یکتا و تنہا نہیں ہے، اس کا پروردگار اس کے ساتھ موجود ہے۔ اگر رب ہمارے ساتھ میں ہے اور ساری دنیا ہم سے جدا ہو جائے، کیا مصائبہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ آدمی کیسے پریشان ہو سکتا ہے؟ مسلمان جب سمجھتا ہے کہ میرا پروردگار میرے ساتھ، تو وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر اسے یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس کو تعلق ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگانا چاہیے، اور جب دل لگائے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ میں تنہا نہیں ہوں، میں یکتا نہیں ہوں، میں بے یار و مددگار نہیں ہوں۔ دیکھیے قرآن کریم کی اسی آیت میں اللہ نے بتایا کہ جب کافر لوگوں نے اس زمانے کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم کو سٹیزن شپ سے محروم کر دیں گے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا نہیں تو تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ اور ہمارے میں ضم ہو جاؤ۔ اللہ نے اس کے جواب کے اندر کیا فرمایا؟ آگے آیت ہے، اللہ کہتے ہیں فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اللہ نے ان پیغمبروں پر وحی نازل کی جن پیغمبروں کو یہ دھمکیاں دی گئی تھی، جن پیغمبروں کے ماننے والوں کو دھمکیاں دی گئی تھی کہ ہم تم کو سٹیزن شپ سے محروم کر دیں گے، تمہارے اوپر پابندیاں لگا دیں گے، تم کو یہاں سے بھگا دیں گے، نہیں تو تم ہمارے کافرانہ مذہب میں داخل ہو جاؤ، تم مشرکانہ مذہب کو قبول کر لو۔ اللہ نے ان پیغمبروں پر وحی نازل کی، اور وحی میں کیا کہا گیا؟ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهَا۔ اللہ نے دو باتیں فرمائی پیغمبروں سے۔ ایک بات تو یہ فرمائی، پیغمبروں تم بھی اور تمہارے ماننے والے بھی، دونوں کے دونوں کو بڑا اطمینان ہونا چاہیے، اس لیے کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور بے ضرور ظالموں کو ہلاک کر کے چھوڑیں گے۔
علماء جانتے ہیں کہ یہ جملہ کتنا زبردست جملہ ہے اور اس جملے میں کتنی تاکید در تاکید موجود ہے. لَنُهْلِكَنَّ، ہم ضرور بھی ضرور ہلاک کریں گے. اگر اللہ تاکیدن نہ کہتے، یوں ہی کہتے، تب بھی اللہ کا کلام تو مؤکد ہی ہوتا ہے. اللہ کا کلام تو یقینی ہی ہوتا ہے. اللہ کے کلام کے اندر دو شکیں نہیں ہو سکتی. اللہ کا کلام تو پکا، اللہ کا کلام تو سچا. اگر اللہ بغیر تاکید کے بھی کوئی جملہ بولے اس کے اندر تاکید ہی تاکید ہوتی ہے. لیکن بھائیوں، ہماری اور آپ کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تاکید در تاکید لا کر کلام کیا اور فرمایا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور بھی ضرور ظالموں کو ہلاک کر کے چھوڑیں گے. کیا گھبراتے ہو؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ تمہارا کام دیکھنے کے لیے میں موجود ہوں. تمہارے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے میں موجود ہوں. تمہارے اوپر ظلم کرنے والوں کو میں دیکھ رہا ہوں. تمہارے اوپر کے اعمال کو میں مشاہدہ کر رہا ہوں. میں ہی سب کچھ ٹھکانے لگا دوں گا. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. یہاں پر ایک نکتہ بہت ہی خاص الخاص ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر تو کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگوں نے کہا اپنے پیغمبروں سے. تو یہ کہنے والے کون تھے؟ کافر تھے. اب جب اللہ جواب دے رہے ان کا تو کہتے ہیں لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. یہ نہیں کہتے لَنُهْلِكَنَّ الْكَافِرِينَ، ہم کافروں کو ہلاک کر دیں گے. اللہ کہہ رہے ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. معلوم ہوا کہ کافروں میں وہ کافر جو ظلم نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہیں ہلاک کرے گا. ہلاک ان کو کرے گا جو ظلم کرنے والے ہیں. ظلم کرنے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کفر کی حکومت دنیا میں چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. کفر کی حکومت چل سکتی ہے. فرعون کی حکومت بھی کافر تھی اور بھی حکومتیں چلی، لیکن جب ظلم آ گیا اللہ نے اس کو برداشت نہیں کیا. ظلم کی حکومت دنیا میں برقرار نہیں رکھی جاتی، کفر کی حکومت کو چلنے دیا جاتا ہے. اس لیے کہ ایک آدمی بادشاہ کافر ہو، اس کے کارندے کافر ہو، اس کے ساتھ والے کافر ہو تو ان کا کفر تو ان کو جہنم میں لے جائے گا. لیکن کفر کے ساتھ وہ انصاف والے ہو اور دنیا کے اندر امن و سلامتی کو قائم کر کے رکھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بدلہ کفر کا قیامت کے دن ان کو دے گا. لیکن ان کی حکومت کو دنیا میں اس لیے برقرار رکھے گا کہ وہ امن والے ہیں، وہ سلامتی والے ہیں، وہ انصاف والے ہیں اور لوگوں کے ساتھ میں ہمدردی والے ہیں، غمخواری والے ہیں، مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. اسے ان کو حکومت کرنے کا موقع دیا جائے. لیکن بھائیو اگر ظلم آ جائے، اللہ کہتے ہیں لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. جب اللہ نے اس زمانے میں یہ کہا تو اللہ کا یہ قانون کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہوتا. اللہ کا قانون ٹوٹل ہے. اللہ کا قانون ہر زمانے میں ایک ہے. جہاں اچھائی وہاں اللہ کا قانون ہے، جہاں برائی وہاں برائی کے لیے اللہ کا قانون ہے. شراب پینے والے تو ان کے لیے اللہ کا قانون ہے، زنا کرنے والے ان کے لیے اللہ کا قانون موجود ہے. یہ دنیا کے اندر اللہ نے اپنے قوانین کا ایک نظام چلایا. اس نظام کے تحت اللہ کہتے ہیں لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ظلم کرنے والوں کو، ظالم پیشہ لوگوں کو ہلاک کر کے رکھیں گے. اور یہ ہم بار بار تاکید کے ساتھ میں بول رہے ہیں تاکہ کوئی شک کرنے والا باقی نہ رہے. اب بھی کوئی شک ہے؟ اللہ کہے کیا شک کرتے ہو؟ میرا کلام تو بے شک ہوتا ہے پہلے ہی، پھر میں اس میں تاکید لا کے بول رہا ہوں لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. تو اب کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اللہ نے ایک بات تو یہ کہی لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اور دوسری بات یہ فرمائی جو لوگ تم سے یہ کہہ رہے کہ ہم تم کو اپنے ملک سے نکال ڈالیں گے، سٹیزن شپ سے تم کو محروم کر ڈالیں گے اور ایسے ایسے قوانین لائیں گے کہ تم مجبور ہو جاؤ یہاں سے بھاگنے پر. اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ
وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، یہاں بھی تاکید در تاکید ہے، جیسے لَنُحْلِكَنَّ میں تاکید، لَنُسْكِنَنَّ کے اندر میں تاکید ہے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، ارض کے معنی زمین، جس زمین سے تم کو باہر کرنے کی فکریں کر رہے، جس زمین سے تم کو نکالنے کی دھمکیاں دے رہے، ہم اسی جگہ پر تم کو بسا کے چھوڑیں گے اور ان کو دکھا دیں گے۔ یہ ہے بھائیو اللہ تعالیٰ کا صاف و صریح وعدہ۔ اس صاف و صریح وعدے پر ایمان پیدا کرو، اس صاف و صریح وعدے کے اوپر دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں قربان ہو جاؤ کہ اللہ نے ہم سب سے وعدہ کیا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهَا۔ لیکن اس کے بعد ایک بہت اہم بات ہے، یہاں تک تو آپ بہت خوش ہو گئے، خوش ہونا بھی چاہیے، لیکن بھائیوں اللہ تبارک و تعالی جو قانون بتاتے ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ میرا قانون ہے، میری عادت ہے، میری سنت ہے، میرا اصول ہے، میرا ضابطہ ہے، لیکن یہ میرا قانون و ضابطہ اور میری سنت اور میرا اصول کسی شرط کے ساتھ مقید بھی ہوتا ہے۔ اس شرط کا دھیان دینا، کبھی اس شرط کو تم ہضم کر جاؤ اور مجھ سے گھنا کرنے لگو، شکوہ کرنے لگو، اللہ کا وعدہ تو اب تک پورا نہیں ہوا، ارے ہمارے اوپر حالات کیوں نہیں بدل رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیوں وہ بات نہیں ہو رہی ہے جو پیغمبروں کے ساتھ میں ہوئی، ہمارے ساتھ وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے جو حضرات صحابہ کے ساتھ میں ہوا، جو جنگ بدر میں ہوا وہ اب کیوں نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے فرشتے کیوں نہیں اتر رہے ہیں۔ وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی اللہ کو پکارتے تھے، ہم بھی اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن وہاں تو فرشتے نازل ہو گئے، لیکن ہمارے ساتھ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، اور آج ہم کو یوں در بدر پھرتے رہنے کا کیوں موقع دے دیا گیا ہے، ایسی نوبتیں کیوں آ رہی ہیں، اللہ ہماری سنتا کیوں نہیں ہے، اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا کیوں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم پر رحم آتا کیوں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو بدلتے کیوں نہیں ہے۔ بھائیوں یہ سارے شکوے آج مسلمانوں کے کبھی زیر لب ہیں تو کبھی دل میں سے اٹھ رہے ہیں، کبھی گنگنا رہے ہو اور کبھی گنگنا تو نہیں رہے لیکن دل میں ہو رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، کیوں نہیں ہو رہا ہے، کیوں فرشتے نازل نہیں ہو رہے، کیوں ہمارے ساتھ وہ صورت نہیں پیش آ رہی ہے، کیوں اللہ کے وعدے پورے کیوں نہیں ہو رہے، کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ اندر ہی اندر سے ایک آواز اٹھتی رہتی ہے اور بعض لوگ اس آواز کو زبان تک بھی لاتے ہیں اور زیر لب کہتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے آیت کا اگلا حصہ کبھی نہیں پڑھا، بلکہ پوری آیت ہی نہیں پڑھی، اگلا حصہ کیا؟ اگر پوری آیت پڑھتے، پورا مضمون پڑھتے تو بات پوری سمجھ میں آتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرا وعدہ ہے جو میں نے اوپر پیش کر دیا، تمام پیغمبروں پر جن جن کے ساتھ یہ سلوک ہوا ان پیغمبروں پر یہ وحی نازل کی تھی۔ یہ بھی دیکھو نکتہ، جیسے میں نے کہا کافر لوگوں نے اپنے اپنے زمانے کے پیغمبروں سے یہ دھمکیاں دی تھی، بارہا اس سرزمین کے اوپر ایسے واقعات پیش آئے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ، جن جن پیغمبروں کو یہ دھمکیاں دی گئی تھی ان پیغمبروں پر خدا کی وحی بار بار آئی تھی، ایک دفعہ نہیں آئی تھی یہ وحی، بلکہ بار بار آئی۔ جس جس پیغمبر کے ساتھ یہ سلوک ہوا اللہ نے اس پیغمبر پر وحی نازل کر کے کہا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهَا۔ اللہ کہتے ہیں جو یہ میرا وعدہ ہے یہ بڑا پکا وعدہ ہے، بڑا سچا وعدہ ہے، کبھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی ایک بڑی کڑی شرط ہے، وہ شرط بھی اچھی طرح مسلمانوں کو، میرے کلام کے ماننے والوں کو سمجھنا ہے اور ماننا ہے۔ کیا ہے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ میرا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کے جواب دہی کا احساس رکھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو قیامت میں
میرے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے کا احساس رکھتے ہیں. میرا حساب ہوگا، میرا حساب و کتاب ہوگا. اللہ کے سامنے مجھے کھڑا کیا جائے گا اور مجھے پوچھ تاچھ کی جائے گی کہ تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا، کیا نہیں کیا. اپنا پورا ریکارڈ کھولو. اللہ کہتے ہیں ذالک لمن خاف مقامی، جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کھاتا ہے وہ خاف وعید، اور میری وعیدوں سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے. یہ میرا وعدہ اس کے لیے ہے، ہر آدمی سے میرا وعدہ نہیں ہے. صرف اپنے آپ کو مسلمان بول لینے والوں سے میرا وعدہ نہیں ہے. نماز پڑھنے والوں سے وعدہ ہے، زکات دینے والوں سے وعدہ ہے، حج کرنے والوں سے وعدہ ہے، پابندی کرنے والوں سے وعدہ ہے، تقوی شیار لوگوں سے وعدہ ہے، حساب و کتاب سے کرنے والوں سے وعدہ ہے، آخرت کی فکر رکھنے والوں سے میرا وعدہ ہے. اللہ کے سامنے اپنے حساب و کتاب کے مرحلے کو سوچ سوچ کر اپنی زندگی کی اصلاح کرنے والوں سے میرا وعدہ ہے. جن کے اندر یہ نہیں ہو بات، میرا وعدہ ان سے نہیں ہے کہ کوئی آدمی صرف یوں کہہ دے آمنت باللہ، لیکن نہ نماز پڑھتا ہو، نہ روزہ رکھتا ہو، نہ زکات دیتا ہو، نہ حج کرتا ہو، نہ پابندی کرتا ہو، گناہوں میں مبتلا رہتا ہو، شراب میں بھی آگے ہو، زنا میں بھی آگے ہو، جھوٹ بھی بولتا ہو، دھوکے بازی بھی کرتا ہو، حلال و حرام کی تمیز نہ کرتا ہو، عورتیں بے پردہ پھرتی رہتی ہو، ان کو احساس تک نہ ہو ہم نے اپنی زندگیوں کو کیسا ڈھال لیا ہے غلط طریقے میں. ایسے لوگوں سے اللہ کا وعدہ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہ میرا وعدہ سچا ہے، میں ظالموں کو ٹھکانے لگاتا ہوں اور یہ کہنے والوں کو نکال کر تم کو ان کی جگہ دینے تیار ہو، لیکن تم میری مان لو، میں تمہاری مان لوں. ہم اللہ کی مانے تو اللہ ہماری مانیں گے، ہم اللہ کی نہ مانے تو اللہ ہماری کیسے مانے. آج صورتحال ہمارے مسلمانوں کی یہ ہے کہ مسلمانوں کا بیشتر طبقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون پر عمل پیرا نہیں، اللہ کے قانون کو توڑ رہا ہے، اللہ کے قانون کو پامال کر رہا ہے، اللہ کے اصولوں ضوابط کو پس پشت ڈال رہا ہے. مختلف اپنے زندگی کے احوال میں غور کر لے، تجارت میں غور کر لے، ملازمت میں غور کر لے، اپنی معاشرت میں غور کر لے، اپنی گھریلو زندگی میں غور کر لے، اپنے شادی کے مسائل میں غور کر لے، حتیٰ کہ اپنے موتا کے مسائل میں غور کر لے، اپنی تجارت والی باتوں میں غور کر لے، بیوی کے ساتھ سلوک میں غور کر لے، بیویاں اپنے شوہر کے ساتھ سلوک کے بارے میں غور کر لے، اپنے بچوں کے ساتھ سلوک میں غور کر لے، دینی تعلیم کے بارے میں غور کر لے. مسلمان دینی تعلیم کو کیا سمجھتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کو کیا سمجھتے ہیں، قرآن کے حفظ کرنے کو کیا سمجھتے ہیں، عالم دین بننے و بنانے کو کیا سمجھتے ہیں، مدارس کے بارے میں ان کے کیا نظریات ہیں، دینی تعلیم کے بارے میں ان کے کیا نظریات ہیں، علماء کے بارے میں ان کے کیا نظریات ہیں. ذرا غور کر لیں امت مسلمہ، کیا وہی شکل ہے آج جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا کی ہے، یا یہ کہ ہم نے ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ایک نیا انداز زندگی اپنا لیا ہے جس انداز زندگی کے اندر اسلام کم ہے، غیروں کا حصہ زیادہ. یہ صورتحال اللہ ایسے لوگوں سے وعدہ نہیں کر رہا ہے. بھائیوں، اب میں نے آیت کی تشریح آپ کے سامنے کر دی. اب تک جو بات آئی اس سے دو باتیں سامنے آئی. ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ اگر ہندوستان میں ایسے حالات پیش ہو رہے ہیں، پیش آ رہے ہیں، ظلم کے، زیادتی کے، مار دھاڑ کے، قتل و غارت گری کے، اور اس کے ساتھ حکومت کی طرف سے اس طرح کے حالات کہ مسلمانوں کو سٹیزن شپ سے محروم کرنے کی دھمکیاں، تو یہ ساری باتیں بار بار اس سرزمین کے اوپر پیش آئی ہیں. ان میں سے کوئی واقعہ بھی نیا نہیں. لہذا ہمیں اس واقعے کو اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ میں نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب بھی کوئی ظلم کرنے والا ظلم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو ختم کر دے، بشرطے کہ ہم ظالم نہ رہے، ہم مظلوم کے مظلوم ہی رہے. اگر ایک طرف ظالم ہو، ایک طرف مظلوم ہو، اللہ تعالیٰ ظالم کو ہلاک کر دے،
مظلوم کی تائید کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، لیکن اگر مظلومین بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑ کر ظلم پر اتر آئے تو پھر سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ ہم بھی تو ظالموں کے کٹرے میں کھڑے ہو گئے تو پھر اللہ کس کی مدد کرے گی؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ اگر مسلمان اللہ کے قانون کو توڑتا ہو، آپس میں ظلم کرتا ہو، آج مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں کہ مسلمان پہ ظلم کر رہا ہے، مسلمان کو مار رہا ہے، مسلمان کی جائیداد کو حرام کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فریب دہی کر رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، سود خوری کر رہا ہے، مختلف جرائم پیشے کام کرتے چلے جا رہا ہے۔ جب مسلمانوں میں بھی یہی صورت ہوگی تو مسلمان بھی تو اللہ کی نگاہ میں ظالم ہو گیا۔ جب مسلمان بھی ظالم ہو گیا، ادھر بھی ظلم کرنے والا، ادھر بھی ظلم کرنے والا، تو اللہ کی مدد کہاں آئے گی؟ لہذا ہم کو مظلوم ہی بن کے رہنا ہے، ظالم نہیں بننا ہے، اور یہی وہ مضمون ہے جو اللہ نے بتایا، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اس کے بعد میں اس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عنوان جو دیا گیا تھا، موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داری۔ ہماری ذمہ داری اس وقت کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک بہت اہم ترین سوال ہے، اور یہ سوال ہر عقل مند کے ذہن میں آئے گا، ہر عقل مند چاہے گا کہ اس سوال کا جواب اس کو مل جائے۔ اس صورت میں ہمیں چند کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کو بتانے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مسلمان عام طور پر بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ اس جلد بازی کی وجہ سے یہ چاہتا ہے کہ آج ہم کوئی کام کریں اور کل نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اگر آپ اس دماغ سے یہاں بیٹھے ہو کہ ایسا کوئی نسخہ آئے گا کہ ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں گے اور کل وہاں سے کوئی اعلان سنائی دے دے گا، تو بھائیو یہ بے وقوفی ہے، بہت ہی احمقانہ بات ہے، اللہ کے قانون سے کوئی مناسبت رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ موجودہ حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا جواب ہوگا جو سال ہاں سال کرنے پر مشتمل ہو۔ ایسا کوئی نسخہ نہیں ہوگا کہ آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں اور تھوڑا سا شور کریں، کوئی ہنگامہ آرائی ہو جائے، یہ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جائے، نعرے بازیاں ہو جائے، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بھائیو یہ تصور غلط تصور ہے، اس سے ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں۔ مسلمان کو سوچنا ہے، اور مسلمان کی سوچ مسلمان انداز کی سوچ ہونا چاہیے۔ مسلمان کا فکر مسلمانی اسلامی نقطہ نظر سے ہونا چاہیے کہ مسلمان کیا کرے گا، کس انداز سے اس کو کام کرنا چاہیے۔ مسلمانانہ طریق اسلامی فکر کے ساتھ ہم سوچتے ہوئے آگے بڑھیں تو ہمارے پاس ایسے راستے موجود ہیں کہ حالات بدل سکتے ہیں اور ہم لوگوں کو کچھ دینے والے بن سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں 4 باتیں عرض کروں گا جس کو ہمیں کرنا ہے اور لازمی طور پر کرنا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہندوستانی لازمی طور پر ان چیزوں کو اپنائیں گے تو حالات میں چینجز آئیں گے، تبدیلیاں آئیں گی، لیکن اس کے لیے ایک مدت درکار ہوگی۔ ایسا نہیں کہ آج ہی آپ کچھ کر کے کل نتیجہ دیکھنے کی فکر کرنے لگے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ایسا جلدی سے نہیں ہوگا، لیکن ایک وقت ہوگا، اس وقت میں جا کر وہ چیزیں ظاہر ہوگی۔ لہذا 4 باتیں عرض کروں گا جو اس زمانے میں مسلمانوں کو کرنے کے ہیں۔
میں نے یہ بات اس سے پہلے بھی کئی جگہ بیانات میں عرض کی، لیکن یہی نسخے ہونے کی وجہ سے بار بار دہرانا پڑے گا، اس لیے کہ ڈاکٹر کے پاس علاج جو موجود ہے وہی پیش کرے گا، یہاں پیش کرے گا، دوسرے محلے میں جائے گا تو وہاں بھی پیش کرے گا، تیسری جگہ جائے گا تو وہاں بھی پیش کرے گا، 10 جگہ جائے گا وہی نسخہ پیش کرے گا، اس لیے کہ جب نسخہ ہی وہ ہو تو پھر دوسرا نسخہ کیوں پیش کرے گا؟ تو جو 4 کام اس زمانے میں کرنے کے ہیں ان میں سے سب سے پہلا کام مسلمانوں کو اپنی حالت تبدیل کرنے کا ہے۔ سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم حتی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے حالات کو تبدیل کرنا ہوگا اور اسی قانون پر اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا جس قانون کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور تمام پیغمبر بھی اسی قانون الہی کو لے کر آئے اور دنیا والوں کو بتایا کہ اگر دنیا میں امن چاہتے ہو، اگر دنیا میں سلامتی چاہتے ہو، دنیا میں شان و شوکت چاہتے ہو، دنیا میں کوئی مقام چاہتے ہو، اللہ کے پاس بھی کوئی مقام چاہتے ہو، تو تمہیں اس قانون پر عمل کر کے دکھانا ہوگا جو قانون اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا۔ یہ قانون اسی لیے نازل کیا گیا کہ دنیا میں امن قائم رہے، سلامتی قائم رہے اور دنیا والوں کے ساتھ ان کو جینے کا سلیقہ آ جائے، اسی لیے وہ قانون آسمانوں سے اتارا گیا۔ اگر اس قانون پر عمل کیے بغیر یہ سوچ کر کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ہم پابندیاں نہیں کریں گے، ہم گناہ سے نہیں بچیں گے، ہم سود کھانے والے سود کھاتے رہیں گے، رشوت خور رشوت کھاتے رہیں گے، جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولتے رہیں گے، حسد رکھنے والے حسد رکھتے رہیں گے، کینہ کپٹ والے کینہ کپٹ اپنے اندر رکھتے رہیں گے، اور تکبر والے تکبر کرتے رہیں گے، ظلم والے ظلم کرتے رہیں گے، اختلاف کی فضا کو ہموار کرنے والے اختلافات برابر جاری رکھیں گے، اپنے اندر ہم تبدیلی نہیں لائیں گے، اس کے باوجود اللہ کی طرف سے یا ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہماری مدد آ جائے۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو ایسا قیامت تک ہونے والا نہیں، اس لیے کہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کے قانون کو اور اللہ کی سنت کو کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ اٹل قانون ہے، اللہ نے نازل کر دیا اور بتا دیا جو ہمارے قانون پر چلتا ہے ہم اس کے لیے ایسا اور ایسا کرتے ہیں، جو ہمارے قانون پر نہیں چلتا اس کو ہم دنیا میں نیست و نابود کرتے ہیں۔ قوم سمود کا واقعہ کیوں بیان کیا گیا؟ قوم عاد کا واقعہ کیوں بیان کیا گیا؟ قوم شعیب کا واقعہ کیوں بیان کیا گیا؟ قوم ابراہیم کا واقعہ کیوں بیان کیا گیا؟ بنی اسرائیل کے واقعہ کیوں دہرائے گئے؟ اسی طرح اور قوموں اور ملتوں کے جو واقعات ان کی ہلاکت کے، ان کی تباہی کے، ان کی غارت گری کے، ان کے اوپر آنے والے عذابات کے، جو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ پیش کیے، یہ کس لیے پیش کیے؟ یہی بتانے کے لیے کہ جو ہمارے قانون پہ چلتا ہے ہم اس کو بچاتے ہیں، جو ہمارے قانون پہ چلتا ہے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، جو ہمارے قانون پہ چلتا ہے ہم اس کو عزت دیتے ہیں، جو ہمارے قانون پہ چلتا ہے ہم اسے شان و شوکت دیتے ہیں، جو ہمارے قانون کو توڑتا ہے ہم اس کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ بھائیو، یہ ہے اللہ کا قانون۔ جو اللہ کے قانون کو توڑ دے اور پھر بھی یہ سمجھے کہ مدد خداوندی ہمارے ساتھ میں آئے گی، تو بھائیو یہ بات بالکل درست نہیں، اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ یہ ایسی خوش فہمی ہے کہ اس خوش فہمی کو ہم تعبیر کرنے کو یہ الفاظ نہیں پاتے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یہود و نصارہ کے بارے میں کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى۔ یہودی کہتے ہیں جنت میں یہود ہی داخل ہوں گے، عیسائی کہتے ہیں ہم عیسائی ہی داخل ہوں گے۔ اللہ نے کہا تلک امانیہم، یہ ان کی دل بہلانے کی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔
اللہ کہتے ہیں دل کا امانیہم، یہ ان کے دل بہلانے کی باتیں ہیں، دل بہلانے کو کہہ رہے ہیں. کہیں ہم بھی انہی کی فہرست میں اور انہی کے کٹرے میں لا کے نہیں کھڑا کر دیے کہ ہم بھی کر رہے ہیں غلط سلط اور کہہ رہے ہیں ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہم ہی ایسے ہیں کہ ہمارے ساتھ فرشتے آ کر ہماری مدد و نصرت کریں گے. بھائیو تبدیل ہونا ہے، تبدیل ہونے کا فیصلہ کر لے امت، آج ہی فیصلہ کرے، اللہ کے ہاں سے فیصلے بدل جائیں. توبہ کرے سب سے پہلے اپنی ماقبل والی زندگی سے. ہر آدمی اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے. ہر گنہگار اپنے گناہ سے باز آ جائے، ظاہری گناہ سے بھی باز آئے، باطنی گناہ سے بھی باز آئے. تمام قسم کے گناہوں کو چھوڑنے کا اللہ کے سامنے سچا و پکا عہد کر لے اور پھر آئندہ زندگی کو ٹھیک کرتا جائے. ایک ایک اللہ کے کلام کو، ایک ایک اللہ کے حکم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا شروع کر ڈالے. جب یہ ہوگا اللہ کی طرف سے مدد کے فیصلے ضرور بھی ضرور آئے. لہذا سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کرنا ہے. یہ چھوٹا سا مجمع یہاں بیٹھا ہے، میں عرض کروں آپ بھی کم سے کم یہ عہد اب کر لیجئے کہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اپنے آپ کو ہم تبدیل کر کے اٹھیں گے. اور زور سے بولیے، آواز تو بہت کم آ رہی ہے. ماشاءاللہ آپ عہد کر لیں، آج ہی جائیں اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور پلائیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ اب تک میں نے اپنی زندگی میں بے شمار گناہ کیے، تجھ کو ناراض کرنے کی بڑی کوشش کی ہے، ہم سب نے مل کر آپ کو ناراض کر دیا ہے، اس لیے آپ نے ہمارے حق میں جو بھی فیصلہ کر رکھا ہے یہ بالکل آپ کی سنت کے مطابق ہے، بالکل انصاف کے طور پر بالکل بجا ہے. ہم ہی نے غلطیاں کی ہیں، ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے، آپ کے پیغمبر کو ناراض کیا ہے. اللہ کے پیغمبر اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ ہم نے نکالا ہے، اللہ کے احکام کا جنازہ ہم نے نکالا ہے. اے اللہ آپ ہم کو معاف کر دیجئے، آئندہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے، آج ہی سے سب کے سب نمازی بن جائے. پھر دیکھیے اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں آتی. ارے کم سے کم آزمانے کے لیے تو کر لو بھائی. حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے لوگ مسلمان اگر حقیقت کے اعتبار سے نہیں تو کم سے کم اللہ کو آزمانا تو کر کے دیکھ، ضرور اللہ کی مدد آئے. ایک کام تو یہ کرنا ہے، اس کے لیے آپ اپنے علماء سے رابطہ کریں، اپنے اپنے علاقے کے مدارس سے رابطہ کریں، قرآن و حدیث کے پڑھنے کا، پڑھانے کا، سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا ایک ماحول پیدا ہو جائے. ہم کو سمجھ میں آئے اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں، اللہ کے پیغمبر ہم سے چاہتے کیا ہیں، کیسی زندگی چاہتے تھے، صحابہ کا طریقہ کیا تھا، ان کی زندگیوں کا نقشہ کیا تھا. وہ نقشہ ہمارے اندر بھی تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہو جائے، ہم بھی اس طرح کے بنتے دکھائی دینے لگے. اس کے لیے آپ کو علماء سے، مدارس سے اور ائمہ سے رابطہ پیدا کرنا چاہیے اور جگہ جگہ دینی حلقے ہونا چاہیے. اس کے اندر تھوڑا بہت وقت اپنا لگانا چاہیے تاکہ ہم کو دین سمجھ میں آ جائے، اس کے مطابق ہماری زندگیاں ڈھلنی شروع ہو جائے. ایک کام میں نے بتایا. دوسرا کام جو ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ امت میں اختلافات کی حد سے زیادہ بڑھوتری نظر آ رہی ہے. اختلافات حد سے زیادہ. ہر آدمی، پہلے تو یہ تھا کہ چند طبقات میں اختلاف تھا، پھر طبقات کے اندر اختلافات پیدا ہوئے، ایک ایک طبقے میں کئی طبقے کا اختلاف پیدا ہو گیا، پھر ان کے اندر بھی اختلاف پیدا ہوا تو مزید اختلافات بڑھ گئے. اب صورتحال یہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ دو انسان آپس میں ملے ہوئے نہیں. ہر آدمی اپنا مزاج رکھتا ہے، اپنا طریقہ رکھتا ہے، اپنا انداز رکھتا ہے. وہ کہتا ہے سب میرے سے متفق ہو جائے، میں کسی سے متفق نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں
صاف الفاظ میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہ وہی پہلی بات ہے جو میں نے عرض کی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو. دوسری بات کہتے وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو. معلوم ہوا پہلی بنیاد اللہ نے ذکر کی ہے جو میں نے عرض کی، اور دوسری بنیاد بھی قرآن میں موجود ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں اختلاف نہ کرو. اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. قرآن کریم ایک جگہ کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، آپس میں اختلافات نہ کرو، آپس میں تنازع نہ پیدا کرو، ورنہ تو یہ ہوگا کہ تم جو ہے پست ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، خار ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اختلافات حد سے زیادہ بڑھ گئے. یہ اختلافات کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اختلافات دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ اختلاف جو کسی دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ کا امام شافعی سے اختلاف، امام مالک کا امام احمد سے اختلاف، اور دیگر ائمہ کا اور ائمہ سے اختلاف. مختلف دینی مسائل میں دلیل کی بنیاد پر نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اپنے اپنے اجتہاد پر عمل کرتے ہوئے اختلاف ہوا. یہ اختلاف کچھ بھی مضر نہیں ہے. سارے ائمہ ہمارے ائمہ ہیں. ہم کہتے ہیں چاروں ائمہ ہمارے جو ہے ہماری آنکھوں کے تارے ہیں. ہم سب کا احترام کرتے، حالانکہ ان میں اختلاف ہے. ہم لوگ حنفی ہیں لیکن ہم امام شافعی کو مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور ان کو اگر کوئی گالی دے تو ہم سب کے سب کھڑے ہو کر اس کا بائیکاٹ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں ائمہ کے درمیان ہونے والا اختلاف حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ دینی مسائل کا اختلاف ہے. وہ ہو سکتا ہے، ہوتا رہتا ہے، آج بھی ہوتا ہے. ایک عالم کی ایک رائے، دوسرے عالم کا اجتہاد الگ. آج وہ سمجھتا ہے کہ مسئلہ ایسا ہے، دوسرا عالم سمجھتا ہے کہ مسئلہ ایسا ہے. اپنے اپنے طور سے وہ کہیں اور ان کے ماننے والے اپنے اپنے طور سے ان باتوں پر عمل کر لیں. اس کے اندر کوئی مظاہرہ نہیں. لیکن بھائیوں، اختلاف کی وجہ سے آپس میں مخالفت کرنا، آپس میں لڑائیاں کرنا، آپس میں گالیاں بکنا، آپس میں حسد اور بغض میں مبتلا ہونا، ایک کو نیچے ایک کو اوپر کرنے کی کوششیں کرنا، اور کسی کو ذلیل اور رسوا کرنے کی محنتیں کرنا، یہ ہے بڑی بدترین اور غلط بات. اسلام اس کا مخالف ہے. مسلمان سب کے ساتھ اپنے اپنے اندر علمی اختلافات رکھنے کے باوجود پیار سے رہیں گے، محبت سے رہیں گے. جیسے ہمارے ائمہ موجود تھے، ہمارے ائمہ کے درمیان اختلاف تو موجود تھا، لیکن اس کے باوجود ان سب کے اندر پیار و محبت بھی موجود اور عزت و احترام بھی موجود تھا. واقعات تو بہت ہیں لیکن سنانے کا موقع نہیں. صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے گزرے. ان کی پیدائش کے بعد یا ان کی پیدائش کے دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی وفات کے دن امام شافعی کی پیدائش ہوئی. امام صاحب کے انتقال کے بعد امام شافعی کی پیدائش ہوئی، لیکن وہ بھی بہت بڑے امام بنے. جب انہوں نے قرآن و حدیث میں غور کیا تو کئی مسائل میں وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف رکھتے تھے. لیکن ان کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے پاس گئے زیارت کے لیے. زیارت کے بعد وہاں قریب میں ایک مسجد تھی، اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے. اس مسجد کے امام حنفی مسلک رکھتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے. وہاں کے مؤذن وہ بھی حنفی نقطہ نظر کے حامل تھے. امام شافعی وہاں پہنچے تو مؤذن نے امام شافعی کا استقبال کیا، امام صاحب نے استقبال کیا، اور پھر اس کے بعد جب اذان کا وقت آیا تو مؤذن نے اذان دی تو امام شافعی کے طریقے کے مطابق اذان دی.
امام شافعی کا طریقہ اذان میں تھوڑا سا الگ ہے. وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. امام شافعی کیا کرتے ہیں، اتنا پڑھنے کے بعد پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کو اور اشہد ان محمد رسول اللہ کو پھر دہراتے ہیں. تو ان کے ہاں یہ 4 دفعہ کی بجائے 8 دفعہ پڑھا جاتا ہے. کہ ان کا طریقہ، اس کا نام ہے ترجیع، یعنی لوٹانا، لوٹا کے اس کو پڑھتے ہیں. جب وہاں امام شافعی تشریف لے گئے تو جو وہاں کے مؤذن صاحب تھے انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر اذان ان کے طریقے کے مطابق دے دی. اس کے بعد نماز کا وقت آیا. جو امام صاحب تھے انہوں نے امام شافعی سے گزارش کی کہ حضرت نماز آپ پڑھائیں گے. امام شافعی آگے بڑھے اور نماز پڑھائی، لیکن جب نماز پڑھائی تو انہوں نے رفع یدین نہیں کیا. آج جیسے ہم لوگ رفع یدین نہیں کرتے، امام شافعی نے نماز پڑھائی لیکن رفع یدین نہیں کیا. حالانکہ پوری زندگی وہ کہتے رہے رفع یدین کرنا چاہیے رفع یدین کرنا چاہیے، لیکن وہاں رفع یدین چھوڑ دیا. نماز کے بعد کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آج آپ نے رفع یدین نہیں کیا، تو انہوں نے کہا یہاں قریب میں اتنے بڑے امام دفن ہیں، آج میں ان کی تقلید کر کے آ گیا. یہ ہوتے تھے ہمارے ائمہ جو مسائل میں اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے ساتھ بڑا اچھا تعلق، محبت اور پیار رکھتے تھے. یہ آپس کے اندر دلوں کے اندر کجی اور دلوں کے اندر پیٹ نہیں رکھتے تھے. آج بھائیوں ہم سب کو سب سے بڑا کام یہ بھی کرنا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کریں. آج بھائی بھائی میں اختلاف ہے، رشتہ داروں میں اختلاف ہے اور تعلق داروں میں اختلاف ہے اور قریے کے اندر اختلاف ہے، مساجد میں اختلاف ہے، مدارس میں اختلاف ہے، بہت سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. آج ہم کو سارے اختلافات مٹانا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنی جنگ کو پیش کرنا چاہیے. قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لا تفرقوا، اختلاف نہ کرو، فرقہ بندی نہ کرو. یہ اس پارٹی کا، وہ اس پارٹی کا، وہ اس جماعت کا، یہ اس جماعت کا، یہ ان کے ساتھ والا، یہ ان کے ساتھ والا، وہ اس مدرسے والا، یہ اس مدرسے والا، یہ اس مسجد والا، وہ اس مسجد والا. یہ ساری چیزیں ختم ہو جانا چاہیے. تمام مسجدیں ہماری مسجدیں ہیں، تمام مدارس ہمارے مدارس ہیں، تمام تحریکیں اپنی تحریکات ہیں، تمام جماعتیں ہماری جماعتیں ہیں. ان سب کو مل جل کر دین کا کام کرنا چاہیے. یہ دوسرا کام ہوا. تیسرا کام جو اس زمانے میں کرنے کا ہے وہ ہے خدمت خلق. مسلمان لوگ بلا تفریق مذہب و ملت تمام کے لیے خدمت گزاری کا فریضہ انجام دیں. کسی کے دوا دارو کا انتظام کریں، کسی کے کپڑوں کا انتظام کریں، کسی کے کھانے کا انتظام کریں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض بڑے بڑے مالدار کروڑ پتی لوگ اللہ کے دربار میں جائیں گے. اللہ ان سے کہیں گے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے، میں بیمار ہوا، تو نے مجھے پوچھ کے نہ دیکھا، میری فلاں ضرورت تھی وہ تو نے پوری نہیں کی. بندہ تعجب سے عرض کرے گا کہ اے بار الہ، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں، آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں، آپ کیسے ننگے ہو سکتے ہیں، آپ کیسے ضرورت مند ہو سکتے ہیں. آپ تو پوری دنیا کو نوازنے والے، ساری مخلوق کو عطا کرنے والے، بھلا آپ بھوکے ہو، بھلا آپ ننگے ہو، بھلا آپ ضرورت مند ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ فرمائے گا ہاں ہاں، لیکن سمجھ کہ تیرے پڑوس میں فلاں آدمی بیمار تھا، اگر تو اس کے دیکھنے کے لیے جاتا وہاں مجھ کو پا لیتا. فلاں آدمی تیرے قریب ننگا موجود تھا، جس کو ضرورت تھی تو اس کو کپڑے پہنانے جاتا، وہاں پر میرا خود تجھ کو میسر آ جاتا. فلاں جگہ جاتا اور فلاں آدمی کے ساتھ حسن سلوک کرتا،
وہاں تجھ کو میں مل جاتا اور میرا قرب تجھ کو نصیب ہو جاتا. یہ حدیث پاک کا مضمون ہے. بتانا یہ ہے خدمت خلق اسلام کے اندر بہت ہی اونچے درجے کی چیز ہے. آج اپنے قریب میں رہنے والے مسلمانوں کو تو کرنا ہی ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر قوموں کے ساتھ احسان کرو، سلوک کرو، ان کو کچھ دیا کرو. مانگا نہیں کرتا مسلمان. مسلمان دینے کے لیے آیا ہے، مسلمان لینے کے لیے نہیں آیا. وہ ریزرویشن پوچھنے کے لیے نہیں آیا. میں کہا کرتا ہوں اگر مسلمان ہندوستان کے اس بات پہ اڑ جائے ہمیں کوئی ریزرویشن نہیں چاہیے، ہم تمہیں ایک چیز دینے کے لیے آئے ہیں، وہ تم لے لو، اس کو ذرا پڑھ لو، اس کو ذرا دیکھ لو، تو بھائی سارے دنیا والوں کی آنکھیں کھل جائے. ساری دنیا والوں کی آنکھیں کھل جائے. یہ کون مخلوق آئی ہے؟ یہ کوئی ریزرویشن اپنا نہیں پوچھتی. یہ نہیں پوچھتی کہ ہم کو اس میں حصہ دو، ہم کو اس میں حصہ دو، ہم کو اس میں حصہ دو. یہ تو کہتی ہے ہم کچھ دینے کے لیے آئے ہیں، ذرا دیکھ تو لو کیا دینا چاہتے ہیں. وہ دیکھنے کے لیے آنکھ اٹھائے. آپ ان کو کہیے میں محمد کا غلام ہوں. محمد نے ہمارے سامنے پیش کیا تھا اللہ کا کلام. یہ اللہ کا کلام ہم تم کو دینے کے لیے آئے ہیں. ان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائے، وہ دیکھنے پر مجبور ہو جائے. یہ کیسی قوم ہے؟ ہم سے کچھ لینے کے لیے نہیں، یہ کچھ دینے کے لیے آئی ہے. جب سے ہم نے مانگنا شروع کر ڈالا ساری نگاہوں کے سامنے ہم گر گئے، سارے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہم ذلیل ہو گئے. ہم کو اللہ نے دینے والا بنا کر بھیجا تھا، ہم کو لینے والا بنا کر نہیں بھیجا تھا. ہم کو تو یہ دے کر بھیجا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. ساری دنیا انسانیت کو نماز نے تم کو بھیجا گیا ہے. یہ ترجمہ ہے، یہ من گھڑت ترجمہ نہیں. علماء سے پوچھ لیجئے. للناس لام نفع کا ہے. اللہ کہتے ہیں للناس، تم کو اجاگر کیا گیا، تم کو ظاہر کیا گیا، تم کو یہاں بسایا گیا، تم کو یہاں پر پیش کیا گیا. کیوں پیش کیا گیا؟ للناس، لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے تم کو یہاں پر لایا گیا ہے. لہذا تمہیں چاہیے لوگوں کے نفع کا کام کرو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نفع ہو. اس کے لیے آپ اپنے علاقے میں مشورہ کیجئے. علماء بھی، یہاں کے دانشور لوگ بھی، کہ ہم یہاں بسنے والے اطراف و جوانب کے لوگوں کی کیا خدمت کر سکتے ہیں. یہاں کی بیواؤں کو، یہاں کی جو ہے یہاں کے یتیموں کو، یہاں کے ہینڈی کیپ لوگوں کو، یہاں کے معذور لوگوں کو، یہاں کے مجبور لوگوں کو ہم کیا دے سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہم کو کچھ نہ کچھ کرنے کی تیاری کرنا چاہیے. آپس میں مشورہ کرنے کے بعد ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیے. نوجوانوں سے بالخصوص میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی جوانی کو ادھر ادھر برباد نہ کرے، مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کر دے. آپ کے دو کام ہیں، اللہ کے لیے وقف ہونا، مخلوق کے لیے وقف ہونا. ایک طرف آپ اللہ کے والے بنیں گے، اللہ کو یاد کرنے والے، نماز پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، اللہ سے لو لگانے والے. اپنی جوانی کو آپ اللہ پر نشاور کرنے والے ہو جائیں. اللہ نے قرآن میں کہا اصحاب کہف کے بارے میں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، ایک نوجوان تھے. انہم فتیۃ، پوچھا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کون ہیں؟ قرآن میں جواب دیا گیا انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے. معلوم ہوا جوان بہت کچھ کر سکتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، جو اپنے پروردگار پر نچھاور ہو گئے تھے. یہ آمنو کا عاشقانہ ترجمہ ہے، ایک لفظی ترجمہ ہوتا ہے، یہ عاشقانہ ترجمہ ہے. آمنوا بربہم، یہ لوگ اپنے پروردگار پر نچھاور ہو گئے تھے، یا اپنے پروردگار پر قربان ہو گئے تھے. اپنی جوانی کو قربان کر دیا تھا، اپنی امنگوں کو قربان کر دیا تھا، اپنے جذبات کو قربان کر دیا تھا، اپنے اندر کے تمام خیالات کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا. ہماری کوئی خواہش نہیں ہوگی، ہم خواہش پر چلنے کے لیے نہیں آئے، ہم اپنی مرضی پر چلنے کے لیے نہیں آئے، اپنے جذبات کو پورا کرنے کے لیے نہیں آئے، اپنی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں آئے، اپنے جذبات کی تسکین کے لیے نہیں آئے، بلکہ اپنے سارے جذبات ہم اللہ پر قربان کرتے ہیں. آمنوا بربہم، ایسا ہونا چاہیے جوان. ایک کام تو جوانوں کا یہ
دوسرا خدمت خلق، مخلوق کی خدمت کرو، اپنا 1 گھنٹہ نکالو، آدھا گھنٹہ نکالو، چلے جاؤ ادھر سے ادھر، کوئی یتیم ہے کیا، کوئی بیوہ ہے کیا، اور کوئی ہینڈی کیپ ہے کیا، کوئی معذور ہے کیا، کوئی بوڑھا ہے کیا، چلو میں آج 1 آدمی کی خدمت کر دوں، میرا 10 روپیہ کام آ جائے، میرے 5 روپے کام آ جائے، میرا 1 روپیہ کام آ جائے۔ آپ اس طرح نکلے اور لوگوں کو دینے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، دیکھیے کہ ان کے دلوں میں آپ کی کیسی محبت پیدا ہوگی، مسلمانوں کی کیسی محبت پیدا ہوگی۔ چند سالوں کے اندر ایک عجیب انقلاب برپا ہو جائے گا اور لوگ کہیں گے یہ مسلمان کیسے اچھے لوگ ہیں جو ہماری بیواؤں، ہمارے یتیموں، ہمارے ہینڈی کیپ لوگوں، ہمارے بوڑھوں، ہمارے ضعیف اور کمزور لوگوں سب کی مدد کیا کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبری کا عہدہ پانے سے پہلے 40 سال کی جو زندگی گزارے تھے، اس 40 سال کی زندگی میں ان کی زندگی کا یہی نقشہ سامنے آیا تھا۔ جب اللہ کے نبی پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس میں گئے اور کہا تھا سمیلونی سمیلونی، میرے اوپر چادر ڈال دو، میرے اوپر چادر ڈال دو، مجھے کچھ پریشانی محسوس ہو رہی ہے، مجھے جان کا خطرہ معلوم ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ آپ کو اللہ کبھی ضائع ہونے نہیں دے گا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ ضائع ہو جائے، آپ کو کوئی خوف لاحق ہو جائے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل۔ انہوں نے کہا آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، وتحمل الکل، معذوروں اور جو ہے ہینڈی کیپ لوگوں کو ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، وتحمل الکل۔ اور کہا ضعیف اور نادار اور یتیم اور اس قسم کے لوگوں کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم۔ معدوم کا ترجمہ ہے فقیر لوگ یا وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ضرورت مند لوگ۔ کہا وتکسب المعدوم، اور ایسے یتیم و بیوہ اور مختلف قسم کے لوگ ان کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں۔ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کماتے، کمائی ان کے لیے کرتے ہیں۔ وہ تقری ضعیف اور جو ہے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وہ تعین علی نوائب الحق۔ اور ایک کام آپ کا یہ ہے کہ حادثات جب پیش آتے ہیں تو حادثات کے اندر لوگوں کی امداد اور نصرت کرتے ہیں۔ 5 باتیں کہیں حضرت خدیجہ نے، اور یہ پانچوں کی پانچوں باتیں وہ ہیں جو ملی خدمات سے تعلق رکھنے والی، انسانی خدمات سے تعلق رکھنے والی، بیواؤں کا ذکر، یتیموں کا ذکر، ہینڈی کیپ لوگوں کا ذکر، ضعیفوں کا ذکر، اور حادثات میں جو ہے زخمی ہونے والے، پریشان ہونے والوں کا ذکر، ان سب کی مدد اور نصرت اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اس حدیث میں نہیں آیا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ کہا ہو آپ تو بڑی نماز پڑھتے ہیں، آپ تو بہت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہاں پر اللہ کے نبی کی جو صورت اس وقت تک سامنے آئی وہ یہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ خدمات انجام دیتے تھے۔ یہ آج ہم کو اپنا وتیرہ و طریقہ بنا لینا چاہیے۔ میں یہاں کے علماء سے خاص طور پر گزارش کروں گا کہ وہ آپ لوگ یہاں ایک میٹنگ بلائیں، ذمہ داروں کی میٹنگ بلائیں، نوجوانوں کو اپنے ساتھ میں لے اور کوئی ایسا ایک طریقہ ایجاد کرے کہ قرب و جوار کے تمام لوگوں کے لیے کوئی امدادی فنڈ قائم ہو، اس امدادی فنڈ کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے۔ یہ نہیں کہ آج ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، الحمدللہ پیسہ اللہ نے بہت دیا ہے۔ کبھی امت کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا جتنا پیسہ آج ہے، لیکن فضولیات میں جا رہا ہے۔ کھانے میں کتنی قسمیں ہم لوگ کھاتے، لیکن اس میں سے کوئی آئٹم کم کر کے کسی غریب کی مدد کرنے کا جذبہ نہیں آتا۔ 4 آئٹم کھا رہے، 5 آئٹم کھا رہے، کئی قسم کا فروٹ کھا رہے، کئی قسم کی چیزیں بنا کے کھا رہے، ڈیزائن کی قسمیں بنا کے کھا رہے۔ بھائیو کبھی یہ خیال بھی تو آئے اتنی چیزیں مجھے کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو صرف ٹیسٹ کے لیے کھا رہا ہوں،
پیٹ بھرنے کے لیے تو تھوڑا سا بھی کام چل جاتا تھا، لیکن میں محض اپنے ٹیسٹ کی تسکین کے لیے کئی قسم کے کھانے کھا رہا ہوں، اس میں سے تھوڑا بچا لیا کرو۔ بلکہ میں تو اس سے آگے کہوں گا کہ آپ اس میں سے نہ بچائیں، 4 آئٹم کھاتے ہو تو کھائے، لیکن ذرا سگریٹ پینا ہی چھوڑ دیں، بہت بڑی مخلوق آپ کے سگریٹ پہ پلنا شروع ہو جائے۔ پان کھانا آپ چھوڑ دیں، پان پرت کھانا چھوڑ دیں۔ نوجوان لوگ فضول اور چاہے اس قسم کی گندی بلکہ مضر و نقصان دہ چیزیں کھا کھا کر اپنے جسم کو برباد کرتے جا رہے ہیں، کینسر کے مریض بن رہے ہیں اور مختلف قسم کے امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ کم از کم یہ گندی و ناپاک چیزوں کو چھوڑے اور اس پیسے کو بچا بچا کر مٹھی بند لا کے وہاں پر جمع کر دے، اور یہ سمجھ لے یہ میرا جو ہے قربانی کا یہ ذوق، اللہ اس کا بہترین نتیجہ مرتب کرے گا، اور معلوم نہیں کتنی بیوائیں اس پہ پل سکتی ہیں، کتنے یتیموں کی رکھوالی ہو سکتی ہے، کس قدر لوگ مجبور و معذور اس کی بنیاد پر کھانے اور پینے کا ان کا نظم ہو سکتا ہے۔ بھائیو یہ کام آج کرنے کا ہے، اس لیے میں آج اس مجلس میں نوجوان جو اس قسم کی چیزیں کھاتے ہیں ان سے کہوں گا، اور عام لوگ بھی جو بہت ساری فضولیات میں لگاتے ہیں اپنا مال، ان سے کہوں گا کہ کم از کم اپنے فضول کو بچا لیجئے اور اس کے لیے قربانی دیجئے۔ دیکھیں بھائی آواز ہی نہیں آ رہی ہے، دیکھیں گے کہ کون کتنا دیتا ہے۔ یہاں پر حضرت مولانا مفتی بشیر احمد صاحب زیدہ مشتون تشریف فرمائے، آپ کے علاقے کے بڑے عالم و فاضل، پورے علاقے میں جانے پہچانے و مانے۔ مولانا کی سرپرستی میں آپ لوگ کچھ کام اس طرح کا شروع کر دیں اور اپنا پیسہ مولانا کے پاس آئے اور جمائے، یا اور بھی علماء موجود ہیں وہ اس سلسلے میں کچھ کام کرے، انشاءاللہ بہت بڑا کام ہونے کا امکان ہے۔ شادیوں میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے فضول، اسی کو ہم ٹارگٹ بنا لیں، پابندی لگا دیں کہ بھئی اس حد تک خرچ ہو، اس سے زیادہ خرچ نہ ہو، اگر کسی کے پاس اس سے زیادہ ہے تو وہ اللہ کے لیے قربان کرے اور اس طریقے پر لالا کے جمع کرے، بہت بڑے کام کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ہوا تیسرا کام۔ اور چوتھا کام جو آخری اور قطعی اور سب سے بڑا مسلمانوں کا مقصد، جس کو اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے تم کو ظاہر کیا گیا۔ تأمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکر سے برائیوں سے لوگوں کو بچاتے ہو۔ اس میں سب سے بڑا کام ہمارا امر بالمعروف میں اسلام کو پیش کرنا ہے۔ اسلام سب سے بڑا معروف اور اچھا کام، اسلام ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آج اسلام کو پیش نہیں کیا گیا، ہمارے ترک و جوار میں رہنے والے لوگ ہم سے واقف ہی نہیں ہیں، ہم کون ہیں، کیا چاہتے ہیں، ہمارا پیغام کیا ہے، ہم کس پیغام کے حامل ہیں، ہم دنیا میں کیا لے کر آئے، آج کوئی بازو والا بھی نہیں جانتا۔ اگر ان لوگوں کو ہم بتاتے رہے وہ ہمارے میں آئے کہ نہ آئے یہ تو توفیق الہی پر ہے، لیکن اتنا تو ضرور ہوگا بھائیوں وہ ہم کو سمجھیں گے اور ہم ان کو سمجھیں گے۔ اس لیے کہ اس دور کے اندر بڑی تحریکات جو چلی اور ایک طویل زمانے سے چلتی آئی، وہ مستشرقین کی طرف سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش۔ مستشرقین یہود و نصارہ، ان یہود نے نصارہ نے دین اسلام کو بدنام کرنے، مسلمانوں کو بدنام کرنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے، ان کی تاریخ کو بدنام کرنے، ان سب کے لیے وہ کام کیا ہے جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملی۔ بڑے بڑے تحقیقی کام کرائے، لیکن اس کا مقصد تھا تخریب، اسلام کی تخریب، اسلام کو بدنام کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر داغ لگانا، دین اسلام کو بدنام کرنا، یہ ان کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ اس کے لیے لاکھ
लाखों किताबें दुनिया में लिखकर फैला दी गई और लोगों का ज़हन मसमूम कर दिया गया, लोगों के ज़हनों के अंदर शक और शुबे के कीड़े पैदा कर दिए गए और ये बता दिया गया मुसलमान कौम दहशतगर्द कौम है, उनका नबी नऊज़ुबिल्लाह दहशतगर्द थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार के जरिए इस्लाम को फैलाया और ये करते हैं और ये करते हैं और ये करते हैं, बदनाम करके छोड़ दिया गया। लेकिन हमने ये काम नहीं किया कि दीन इस्लाम को पेश करते, उसकी हक्कानियत को पेश करते, उसकी सदाकत को पेश करते, उसकी सफाई पेश करते, लोगों के ज़हनों के अंदर के कीड़ों को हम पाक करते। ये काम जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं किया गया। आज ये वक्त आ गया है कि उलमा भी और अवामुन नास भी दोनों के दोनों मिलकर गैर कौमों के सामने दीन इस्लाम को पेश करने के लिए तुल जाए। इसमें हम लोगों को 3 काम करने, खास तौर पर उलमा से मैं अर्ज करूंगा कि इसकी तरफ तवज्जो दें कि 3 काम इस सिलसिले में करने होंगे। एक काम तो ये करना होगा कि सादगी के साथ दीन इस्लाम की सच्चाई लोगों के सामने लाओ कि इस्लाम है क्या, इसमें तौहीद का पैगाम है, इसमें रिसालत का पैगाम है, इसमें इंसानियत से हमदर्दी का पैगाम है, इसके अंदर अखलाक का पैगाम है, इसके अंदर जो है लोगों के हुकूक अदा करने का पैगाम है, इसके अंदर सच्चाई की तालीम है, इसके अंदर बुराइयों से रोका गया है, शराब से रोका गया, ज़िना से रोका गया, झूठ से रोका गया, किसी पर जुल्म करने से रोका गया, किसी का हक दबाने से रोका गया। ये है इस्लाम की तालीमात। ये इतनी सच्ची तालीमात है कि एक सादा दिमाग आदमी जब इन तालीमात को सुनता है वो मुतासिर हुए बगैर रह ही नहीं सकता है। आपको मालूम होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के जमाने में हजरत सहाबे किराम को मक्कतुल मुकर्रमा से निकलकर हिजरत करके हबशा मकाम पे जाने की नौबत आ गई। हबशा में जो बादशाह था, नजाशी बादशाह, अच्छे दिल का आदमी था, बाद में उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया। हजरत सहाबा चले गए तो काफिर लोग उनका ताक़ुब करते हुए वहां भी पहुंच गए और बादशाह से जाकर उन्होंने कहा, हमारे यहाँ के भगोड़े गुलाम तुम्हारे मुल्क में आके पनाह लिए हुए हैं, हम ये दरखास्त लेके आए हैं, इन भगोड़े गुलामों को पकड़कर हमारे हवाले कर दो। बादशाह ने कहा, मैं तहकीक करूंगा। लोगों को भेजा, तहकीक कराया, मुसलमानों तक पैगाम पहुंचाया और कहा कि बादशाह तुमसे मिलना चाहता है। मुसलमानों ने जो वहां मौजूद थे हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस काम के लिए तैयार किया कि जो भी सवाल जवाब होगा वो आप पे और बादशाह में होगा। बादशाह सवाल करेगा, आप जवाब देंगे, कोई जवाब नहीं देगा। ठीक, चले गए। जब बादशाह के दरबार में गए तो बादशाह ने कहा, तुम कौन लोग हो, कहां से आए हो, यहाँ क्यों आए हो, हमारे मुल्क में आने की क्या जरूरत थी। इसके ऊपर हजरत जाफर तैयार ने जो तकरीर तैयार की थी, अजीब व गरीब लाजवाब तकरीर थी। तारीख की किताबों में, सीरत की किताबों में उनकी वो तकरीर आज तक महफूज है। अरबी के अंदर वो तकरीर मौजूद है। उसकी लज्जत और शीरीनी, वो हलावत और उसके साथ उसका असर पढ़ने वाले के दिमाग पर होता है, दूसरा आदमी नहीं समझ सकता। उन्होंने जो कहा उसका खुलासा ये था कि वो खड़े हुए उन्होंने कहा कि हुजूर, हम मक्के मुकर्रमा के रहने वाले आपके मुल्क में पनाह लेने के लिए आए, इसलिए पनाह लेने के लिए आए कि हमारे मुल्क में एक तवील जमाने से बुतों की पूजा होती थी, कुफ्र का गलबा था, शिर्क यहां से वहां तक फैला हुआ था। हम बुतों को पूछते थे, दरख्तों को पूछते थे, पत्थरों को पूछते थे, हर चीज को पूछते थे और जो है हम आपस में एक दूसरे पे जुल्म करते थे। हमारे यहाँ माँ बाप का कोई मकाम न था, रिश्तेदारी का हक अदा नहीं किया जाता था, कबीले कबीले आपस में लड़ा करते थे, एक दूसरे को पीट कर खुश हो जाया करते थे, इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ था। हम झूठ बोलते थे, हम फरेब दिया करते थे, हम रिश्वत खाया करते थे, हम सूद खाया करते थे, हम बेइज्जत लोगों को किया करते थे, हम इसी तरह औरतों के साथ बड़ी बदसलूकी किया करते थे और बेहयाई हमारे अंदर आम थी, गलतकारी हमारे अंदर आम थी, जिनाकारी हमारे अंदर आम थी।
تو ہمارے ہی کچھ لوگ ہمارے مخالف ہو گئے اور انہوں نے ہم کو ستانا شروع کر ڈالا. ان کے ستانے کو برداشت نہ کر کے ہم اپنے ملک کو چھوڑ کر آپ کو اچھا سمجھ کر آپ کے ملک کے اندر ہم آ گئے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ چلے جاؤ تو ہم کہیں اور چلے جائیں گے، آپ حکم دے دیجیے. سنا آپ نے؟ یہ شعیب اللہ کی تقریر ہے، جعفر طیار کی نہیں. تو جعفر طیار کی تقریر جب ہوئی ہوگی بادشاہ کے دربار میں، کیا حال ہوا ہوگا بادشاہ کا بھی اور وہاں کے حواریوں کا؟ سناٹا طاری ہو گیا، بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سارے لوگ سناٹے میں آ گئے. پھر بادشاہ نے کہا اچھا وہ پیغمبر جو تمہارے میں آئے ہیں انہوں نے کیا اللہ کی طرف سے کوئی کلام بھی پیش کیا ہے؟ جعفر طیار نے کہا ہاں انہوں نے کلام پیش کیا، ہم اس کو قرآن کہتے ہیں. اس نے کہا کہ ذرا سناؤ، میں بھی سننا چاہتا ہوں. تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیت تلاوت کر کے سنائی. سورہ مریم میں حضرت مریم کا ذکر ہے، حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. ان کی پیدائش کا عجیب و غریب جو واقعہ وہ موجود ہے اور ان کے دشمنوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس کے اندر موجود ہے. وہ سارا پڑھ پڑھ کر سنایا، اس لیے کہ بادشاہ نجاشی عیسائی مذہب کا پیروکار تھا، حضرت عیسیٰ کو ماننے والا تھا. یہ قرآن کی آیت سورہ مریم کی تلاوت کی، پورے یہاں سے وہاں تک دربار کے اندر سناٹا طاری ہو گیا اور سب کے سب رونے لگے. قرآن کی آیت انہی کے بارے میں ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آنکھوں سے اس کے آنسو جاری ہو گئے. بہرحال بتانا یہ ہے، اسلام یہ ہے جو حضرت جعفر طیار نے پیش کیا، اسی کو آپ لوگ رکھ لیجئے، کتابوں میں موجود ہے. علماء سے کہیے کہ ہم کو ترجمہ کر کے دے دے، ہر آدمی اس کو رکھ لے. اگر کوئی بھی غیر مسلم آپ کو ملے اور آپ کو پوچھے اسلام کیا ہے، اس تقریر کو آپ دہرا دیجئے. میں سمجھتا ہوں کوئی شخص آپ کا انکار نہیں کر پائے. سب سے پہلے کام تو یہ ہے سادے طور سے اسلام کی پیشکش. دوسرا کام جو علماء کا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جو شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے ہیں ان کو علمی طریقے پر اچھے طور سے اس کا جواب دے کر لوگوں کے ذہنوں کو اس مسموم اس قسم کی چیزوں سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ حضرات علماء ہی کر سکتے ہیں. یہ دوسرا کام بھی اس زمانے میں کرنے کا ہے اور بہت اہتمام سے کرنے کا ہے. اور تیسرا کام یہ ہے کہ اس کے بعد میں ہم ان کو دعوت پیش کریں. ہم نے ایک پیغام تمہارے سامنے رکھا تھا، آپ کو اچھا لگا کہ نہیں لگا؟ ہم نے ایک کتاب آپ کو دی تھی، آپ نے وہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ اس میں اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے. اگر وہ اچھی آپ کو لگ رہی ہے تو اچھی چیز سے آپ اپنے آپ کو محروم نہ رکھیے، اس کو قبول کر لیجئے، اس کو دعوت کہتے ہیں. یہ 3 مرحلوں میں کام ہوگا. ایک پیشکش کا کام، اس میں دعوت نہیں صرف سمجھا دینا اسلام کیا ہے. دوسرا کام ان کے ذہنوں کو صاف کرنا اور تیسرا کام ان کو دعوت پیش کرنا. یہ مرحلے وار کام ہے بھائیو. یہ 4 کام میں نے آپ کو بتا دیے. پہلے کام کا نام ہے اطاعت خداوندی پر اپنے آپ کو کمر بستہ کر لینا. دوسرا کام یہ ہے کہ ہمارے اندر آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنا. اور تیسرا کام یہ ہے کہ ہم لوگ خدمت خلق کے لیے اپنے جان کو مال کو قربان کرنے کا جذبہ پیش کریں. اور آخری کام یہ ہے دعوت اللہ. یہ 4 کام کا اگر ہم نے بیڑا اٹھا لیا اور یہ سوچ کر کہ ہم کب اس کا نتیجہ مرتب ہوگا اس کو نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے فرض کو ادا کرتے چلے جائیں گے. 1 سال میں نکلے کہ 2 سال میں نتیجہ آئے، 10 سال میں آئے کہ 50 سال میں آئے، ہم کو اس سے سروکار نہیں، لیکن ہمارا کام ہم کو کرتے رہنا ہے. اگر امت مسلمہ نے ان 4 کاموں کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا کر کام شروع کر ڈالا، انشاءاللہ بہت جلد حالات میں تبدیلی آ سکتی ہے. اور پھر یہ بولنے والے اور اس طرح کی آواز دینے والوں کی جو کہ آج کل آواز دے رہے ہیں، ان ساروں کی آواز خود بخود نیست نابود ہو جائے گی اور اتنی پست ہو جائے گی کہ ان کی آواز کو کوئی سننے والا باقی نہ ہوگا. اس لیے ہم لوگوں کو پورے اطمینان کے ساتھ، پورے وصول کے ساتھ، پورے شرع صدر کے ساتھ 4 کاموں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. اور عورتیں بھی یہ کام کر سکتی ہیں. سنا کہ عورتیں بھی ایک کثیر تعداد میں یہاں موجود، عورتیں بھی اپنا پروگرام تیار کریں. ان میں پڑھی لکھی عورتیں، دینی مزاج کی عورتیں، یہ سب ملے اور غور و فکر کرنے کے بعد عورتوں کے اندر وہ کام کرے
اور مت بھی کرے، انشاءاللہ حالت میں 5 چند تبدیلی کی امید کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، آپ حضرات نے جس مقصد کے خاطر حضرت اقدس دامت برکاتہم کو دعوت دی، حضرت نے اس مسئلے پر تفصیلی روشنی ڈالی، یہ ناسی کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور ظالم حکومت کی طرف سے کیا پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ نعرہ اب کا نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام اور ہر نبی کے ساتھ اس آیت کو تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی گئی۔ اللہ نے اس کا کیا جواب دیا اور تسلی دلائی، اطمینان دلایا، اور پھر یہ بھی بتلایا کہ ہم کو کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد اس پر بھی مزید واقعات آپ کے سامنے سنائے گئے، اور لگ بھگ 2 گھنٹے کی گفتگو کی۔ میں بھی بہت توجہ کے ساتھ سن رہا تھا۔ ہم لوگ حضرت کے ساتھ تقریباً 22-25 سال سے حضرت کے ساتھ رہتے ہیں، اسی وقت سے حضرت کے ایک ایک لمحے کو دیکھتے ہیں کہ حضرت کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی گزرتا ہے۔ ایسے قیمتی لمحات رکھنے والے محض آپ کی محبت میں، آپ کے شہر کی محبت میں تعلق کی بنا پر اتنی دیر بہت سارے آزاد بھی ہوں گے، مصروفیت بھی ہوگی، اور حضرت کی کل طبیعت بھی کچھ ناساز معلوم ہو رہی تھی۔ آپ حضرات دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جو حضرت کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے، اور ایسے عظیم سائے کو ہم پر تادیر صحت کے ساتھ قائم رکھے، اور ہمیں استفادے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ بہرحال بہت تفصیل سے روشنی ڈالی، مطلب بھی سمجھایا، طریقہ کار بھی سمجھایا، چھوٹے بڑوں کو بھی بتلایا، علماء اور عوام کو بھی کیا کرنا ہے بتلایا، عورتوں کے بارے میں بھی جو کہنا ہے کہا۔ بس اب اس بات کا مجھے یہ خدشہ ہو رہا ہے، میں اپنے اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تقریر تو بہت ہی قیمتی تھی، اور آپ حضرات جانتے ہیں اچھی طرح، میں بھی جانتا ہوں، حضرت والا دور کا نزدیک کا کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو اپنے بیانات کے بدلے نہ کوئی پیسہ چاہتے ہیں، نہ آپ کی واہ چاہتے ہیں، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ان بیانات پر جو حضرت نے بڑے تحقیق کے بعد وہ بیان کرتے ہیں، بڑی محنت کے بعد اپنے اکابر سے حاصل کیے ہوئے بیانات ہیں، وہ اپنے اساتذہ سے حاصل کی ہوئی باتیں ہیں، پتہ نہیں کتنی محنت ان بیانات کے پیچھے ہوئی ہوگی، کتنے سالوں کا تجربہ ہوگا، اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے اتنی محنت کے بعد، اتنے تجربے کے بعد کہہ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، اس بیان کے پیچھے واہ کی ضرورت نہیں، میرے ہاتھ چومنے کی ضرورت نہیں، مسافہ کرنے کی ضرورت نہیں، میرے چوتیا سیدھی کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں، کچھ کھلانے کی ضرورت نہیں، بس عمل کی ضرورت ہے۔ اس بیان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ ایک بار میں یاد نہیں ہوتا ہے تو 10 بار سن لیجئے، ایک دوسرے سے پوچھ لیجئے، یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھانے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ لوگ اس بیان کو یاد رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ لوگ اس بیان کو یاد رکھانے کے لیے تیار ہیں؟ اس سلسلے میں اپنے گھر کی مستورات کو بھی ساتھ لے لیجئے، افہام و تفہیم کے ساتھ لے لیجئے، اپنے والدین کو، رشتہ داروں کو ساتھ لے لیجئے، برادران وطن کو جس انداز سے حضرت نے ساتھ لینے کے لیے کہا ہے ساتھ لے لیجئے، منظم طور پر کام کیجئے، راتوں کو جاگیے، اپنے جسموں کی محنت کو لگائیے، جوانی کو لگائیے، بوڑھے اپنے بڑھاپے کو لگائیے، مال کی ضرورت پڑی تو مال کو لگائیے، لیکن حضرت کے بیان پر عمل کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ بیان پر عمل کرنے کے لیے آپ کو سال لگ جائے، 2 سال لگ جائے، کوئی بات سمجھ کر عمل کرنے میں اور وقت لگ جائے، لیکن اگر آج ہم عمل کرنے کا فیصلہ نہیں کریں گے تو بس مجھے اقبال کا وہ یاد آ رہا ہے شعر، علامہ اقبال نے فرمایا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں۔
آج یہ بیان حضرت کا سن کر اٹھ کر جانے کا نہیں ہے، دماغ میں بٹھانے کا ہے، دل میں بسانے کا ہے، آنکھوں میں بسانے کا ہے، کانوں میں بسانے کا ہے، اعضاء و جوارح سے ظاہر کرنے کا ہے۔ اب ہمارے گھروں میں، ہمارے گلی کوچوں میں اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ میں حضرت اقدس کے سامنے اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا، بہت مجبوراً جو ہے حضرت سے اجازت لے کر کھڑا ہوں۔ مجھے یہ بات کھڑا کیا ہے یہاں پر کہ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس پر ضرور عمل کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پورا مجموعہ بھی عمل کر لے، اور پھر یہ کہ دو افراد بھی اگر اس میں عمل نہ کریں تو مجھے اس کا بھی افسوس ہوگا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اکثریت عمل کر لے گی تو مجھے خوشی ہوگی، نہیں، تب بھی تھوڑا غم باقی رہے گا کہ اس میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں چھوٹنا چاہیے جس پر عمل، یہ اس بیان پر جو عمل نہ کرے۔ بعض دفعہ بعض باتیں حضرت کی گہری اور علمی ہونے کی وجہ سے فوری سمجھ میں نہیں آتی، عمل کرنا شروع کر دیجئے، 5 سال کے بعد خوشی ہوگی، 10 سال کے بعد خوشی ہوگی، فوراً نتیجہ نہیں نکلے گا، بعض دفعہ 10 سال بعد، 15 سال بعد نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو مکمل طور پر مفید فرمائے، اور اس بیان کو ہمارے لیے عمل کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اس عمل کے اثر کو ضائع ہونے کے اسباب سے ہماری پوری حفاظت فرمائے۔